اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ وضاحت آیت نمبر 83 سورۃ الانعام۔ پس وہ رب علیم و حکیم اپنے کمال علم اور اپنی حکمت بے پایہ کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہے اور جس قدر چاہے نوازے، اور وہ جس کو بھی مراتب و درجات سے نوازتا ہے اپنے کمال علم و حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہی نوازتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے بہت تک جانتا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے جو وقوع پذیر ہونے سے پہلے بھی، اور جس کو جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کی اہلیت اور لیاقت کے مطابق ہی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سو انسان اگر عقل و فکر سے کام نہ لے تو اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو بھی معبود بنا کر سجدے کرتا پھرے اور ان سے اپنی حاجات مانگتا پھرے اور مشکل کشائی کا امیدوار ان سے ہو جائے، تو پھر ایسے انسان کو جو شرک کر رہا ہے، جو اس دور میں بھی شرک کرتے تھے، وہ بھی عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور آج بھی جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی شرک کے مستحق ہی ہیں۔ اور اگر وہ عقل و فکر سے صحیح کام لے تو شمس و قمر اور زہرہ و مشتری تک بھی اس کے آگے گرد راہ بن جاتے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کو دیکھ کر بھی انہیں کوئی شعور نہیں آتا، ان کے اتار چڑھاؤ، ان کے طلوع اور غروب کا معاملہ دیکھ کر بھی وہ ان کو نہیں سمجھ پاتے، تو یہ ان کی کم عقلی ہے اور کیا ہے، یہ ان کی جہل ہے، جہالت ہے ان کی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اور کس قدر عظیم و شان اور انقلاب آفرین دولت و عنایت ہے، حق و ہدایت کی یہ دولت عنایت کہ اس سے انسان کیسا بدل جاتا ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اس سے سرفرازی کا اصل دار و مدار انسان کے اپنے قلب و باطن پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے، جن کے دلوں کو چن لیتا ہے، ان کے لیے آگہی اور نور کے راستے ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا اور اپنی قوم کو اس سے ڈرایا بھی اور بتایا بھی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، راہ حق کی طرف نہیں آؤ گے، ان دیوی دیوتاؤں کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر تم ذلیل و رسوا ہوگے اور آخرت کا عذاب اور دنیا میں بھی اس کی پکڑ آئے گی۔ لیکن وہ ہیں کہ وہ سمجھے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے عذاب عظیم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک نہایت اعلیٰ دلیل، تمثیلی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی اور سکھائی، اس پر عمل کیا اور انہوں نے بتا دیا کہ حق کیا ہے۔